आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, जस्टिस फाइज ईसा की रिपोर्ट, क्या वजीर दाखिला के पास कोई जवाब है और कैसे भारतीय ख्वाब उन्हीं की आंखों में दफन किए जाएं, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अंधेरी रात ठिकाने लगा के आते हैं, चलो कि अपनी सुबह को जगा के आते हैं। सभी मान रहे हैं बहुत अंधेरा है, चलो चिराग जोड़कर सूरज बना कर आते हैं। वो 16 दिसंबर की सुबह थी और 1971 का साल था। बड़ी बेमहर सुबह थी और बड़ा जालिम अंधेरा था कि दुश्मन ने मेरे जिस्म पर आरा चलाया था, आबो हवा पे डाका डाला था, मुझे तकसीम किया था, मेरा तन काट डाला था, मेरी एक परवास छीनी थी, मेरा दिल नोच डाला था। वो कारी वार जो मुझ पर था वो दुश्मन की साजिश थी और गद्दारों की इनायत थी। वक्त की गर्द पड़ी, कुछ जख्म सिले, कुछ खून के धब्बे धुले कि फिर 16 दिसंबर आ गई। इस बार बुज़दिल दुश्मन ने हमारे फूल जैसे बच्चों को निशाना बनाया था, हमारे मुस्तकबिल को खून से नहला डाला था, लेकिन फिर भी हमने हौसला नहीं हारा। हम ये अज़म लेकर उठे कि वो जो बड़ा दुश्मन बना फिरता है और बच्चों से लड़ता है उसको अंजाम तक पहुंचाना है। दहशतगर्दी की पथरीली जमीन से उम्मीदों के गुलाब उगाना है, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। ये सब काम करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाया गया, लेकिन जो एक्शन प्लान बना था उस दिसंबर में ही जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिपोर्ट ने इस एक्शन प्लान के हर एक्शन पर सवालिया निशान लगा दिया है। सवाल यह है कि अगर हुकूमती अरबाब इख्तियार बेखबर हैं, बेनियाज हैं, अपने आप में अपनी सियासत में गुम हैं, तो क्या हमारे बच्चे महफूज हैं? हमारे स्कूल, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, पार्क्स और बाजार क्या महफूज है? हम अपने साथ गुजारे सानेहात को याद करके कहते हैं, जगह जगह लिखते हैं कि हम नहीं भूलेंगे। सवाल यह है कि कैसे साबित करेंगे कि वाकई हम नहीं भूले? कमीशन रिपोर्ट के बाद अब हुकूमत को अपनी संजीदगी बताना होगी। वैसे बताना तो एक और सुकूत का ख्वाब देखने वाले भारत को भी है कि ये 1971 नहीं है, जमाना बदल चुका है, वो वक्त गुजर चुका है। आगे ना बढ़ो, हद में रहो, अब ना कोई साजिश चलेगी और ना गद्दारों की इनायतें। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जहनियत का हम जो जवाब दे रहे हैं, क्या वो उनको समझाने के लिए काफी है या फिर अब जबान, अंदाज और तरीका बदलना होगा? इसी पर प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PMLN से हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर जनरल अब्दुल कयूम साहब, हमें सिक्योरिटी एनालिस्ट जनरल एजाज अवान साहब ने ज्वाइन किया है, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा फरीद पराचा साहब मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज बीट। फरीद पराचा साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, पाकिस्तान की तारीख में 16 दिसंबर खून से रंगीन है, सकूते ढाका भी है और आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया भी है। मैं जरा दोनों पे बात करूंगी, लेकिन पहले भारतीय अजाइम। ये भारत एक बार फिर जो हमें तकसीम करने की धमकियां दे रहा है पराचा साहब, सवाल ये है कि ये बातें हम कब तक सुने? भारतीय जबानें चुप कराने वाले लोग कहाँ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, आज का दिन तो खास तौर पे ये वाज़े करता है जी कि भारत ने पूरी एक आलमी जारहियत करके, इंटरनेशनल कवानीन की धजिया उड़ा के, इंटरनेशनल बॉर्डर को अबूर करके उसने पाकिस्तान को दो टुकड़े किया और पूरी ढिठाई से एतराफ कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने जून 2015 में बांग्लादेश में जाके एतराफ किया कि 9 महीने भारत की फौज मुक्ति बानी का साथ देती रही है। फिर अपना उसने क्रेडिट लिया कि मैं खुद उन लोगों में शामिल था कि जिन्होंने, अब ये कि क्या क्या चीजें नहीं आ चुकी, यानी इसमें मोरारजी देसाई की किताब है, इसमें VK सिंह की किताब है, इसमें कर्नल शरीफ उल हक दैलम की किताब है।
آپ نام لیتے چلے جائیں، اعترافات موجود ہے، لیکن ہم نے بھارت کو جو رعایتیں دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ سر میں سب پہ آتی ہوں پراچا صاحب، لیکن ایک بات، ایک اہم سوال، سر ہم ایٹمی قوت ہیں، ہم ایٹمی طاقت ہیں، تو یہ بھارت کس زوم میں، یہ کس طاقت کے نشے میں، یہ کس سازش کے آسرے میں ہمیں بانٹنے اور تقسیم کرنے کی بات کر رہا ہے سر؟ دیکھیں پارس کچھ لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، باتوں سے نہیں مانتے۔ بھارت کی ٹھٹائی جو ہے وہ بالکل واضح ہے، اس کی جارحیت واضح ہے، مودی کا موڈ جو ہے وہ واضح ہے، اس نے جن چیزوں کو وہ کریڈٹ لیتا ہے وہ پاکستان اور اسلام دشمنی ہے۔ اب اگر ہم اسی طرح کا جواب دیتے، معصوم بچوں کی وین کے اوپر اس نے جو ہے وہ ان کو نشانہ بنایا ہے، بسوں کو نشانہ بنایا ہے، یعنی کب تک ہم ان چیزوں کو برداشت کریں گے؟ کیا کل پوشن یا دیو ہے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے پراچا صاحب، لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے، جماعت اسلامی سقوط ڈھاکہ کی گواہ ہے، بلکہ آپ لوگ تو ابھی تک اس کی سزا بھگت رہے ہیں، لیکن اب کشمیر میں تاریخ دہرانے کی باتیں کی جا رہی ہیں پراچا صاحب، تو سر کیا اب تک جو ان کو روکنے میں جو کچھ ہم نے کیا ہے، آپ کے خیال میں کیا وہ بہت ہے یا ابھی بہت کچھ کرنا ہے ہمیں؟ چونکہ ہماری گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ کشمیر کا جو مقدمہ ہے بڑا اچھا لڑ رہے ہیں ہم۔ نہیں، کیا ہے ہم نے؟ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، جھنڈے اٹھا رہے ہیں، گولیاں کھا رہے ہیں، بھارت کی فوج کو ناکام بنا دیا ہے، کرفیو کو ناکام بنا دیا ہے، یعنی اس سے زیادہ اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑنے والے اور کیا قربانیاں؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ کچھ ممبران کو سیاحتی دورے پہ بھیج دیا، کوئی بتایا جائے ہمیں، جنرل صاحب موجود ہیں، کہ اس سے ان لوگوں نے جا کے کیا کیا ہے، کیا ہمیں فائدہ ہوا ہے ان لوگوں کو؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ ذرا اس کو شامل کرتے ہیں، بالکل تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ علی محمد صاحب کیا خیال ہے کہ کیا تاریخ میں سقوط ڈھاکہ کو فراموش کر کے، مشرقی پاکستان کو خود سے جدا کر کے، سر کیا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ یعنی کہ ہم نے سیکھا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت بنیادی سوال ہے اور آج کے دن کا سب سے اہم سوال ہے۔ اے چاند یہاں نہ نکلا کر، بے نام سے سپنے دکھلا کر، یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، اس دیس میں اندھے حاکم ہیں، نہ ڈرتے ہیں نہ نادم ہیں، نہ لوگوں کے وہ خادم ہیں یہاں پہ کاروبار بہت، اس دیس میں گردے بکتے ہیں، کچھ لوگ ہیں عالی شان بہت اور کچھ کا مقصد روٹی ہے، اے چاند یہاں نہ نکلا کر، بے نام سے سپنے دکھلا کر۔ پاکستان کیوں بنا؟ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ ہم مسلمان اس لیے کہ ہم اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی، ضرب لگی، رد کیا گیا، سب بتوں کو رد کیا گیا، زمینی خداؤں کو رد کیا گیا۔ پاکستان جب بنا، پاکستان نہیں پہ بنا، نہیں مانتا میں ظلم، میں پاکستان بناؤں گا، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، نہیں میں پنجابی نہیں، میں پاکستانی ہوں، میں پاکستان جا رہا ہوں، میں ہجرت کروں گا، نہیں میں پختون نہیں ہوں، میں پاکستانی پہلے ہوں۔ یہ اسپرٹ کیوں نہیں ہے؟ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، پاکستان انصاف کی تلاش پہ بنا تھا، انصاف نہیں تھا نا متحدہ ہندوستان میں، تو ہم انصاف چاہتے تھے۔ جس دن ہم نے انصاف کر دیا اس ملک میں، پھر کوئی یاسین شہید نہیں ہوگا، پھر کوئی مبین شہید نہیں ہوگا۔ حافظ قرآن تھا مبین، اس کی ماں کی بات آج صبح میں نے سنی، وہ کہتی ہے اس کو کہ میں اس کو کہتی تھی بیٹا تم ماشاءاللہ اتنے خوبصورت ہو، لڑکیاں بچیاں تمہارے، اس نے کہا میں تو بہت چھوٹا ہوں، نے کہا بچیاں تمہارے پیچھے، لڑکیاں تمہارے پیچھے آئیں گی۔ وہ شہید ہو گیا، حافظ قرآن کو مار دیا گیا۔ وہ چھوٹا سا شیر بچہ، چھوٹی سی گلاسز پہننے والا، جس نے اپنے ناخن کاٹے 15 اگست کو، جس نے غسل کیا، ماں اس کو کہتی ہے کہ بیٹا کیوں غسل کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے کرنا ہے، کیونکہ اس نے شہید ہونا تھا۔ لیکن میں آپ سے پارس ایک سوال رکھتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مجھے یہ بتائیے، اور جنرل صاحبان بیٹھے ہیں، ابھی میں ایک پروگرام میں قیوم صاحب کے ساتھ تھا، میں سلام پیش کرتا ہوں ایسے لوگوں کو پاکستان کے لیے لڑتے ہیں، لیکن سوال پوری قوم سے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ان کی ماؤں کو اس پہ خوش مت کریں کہ وہ شہید ہو گئے، شہید وہ ہیں لیکن وہ شہید ہونے نہیں گئے تھے، وہ پاکستان کی فوج کی وردی میں نہیں تھے، وہ اسکول جا رہے تھے، اسکول کی یونیفارم میں تھے۔ ان سردیوں میں ان کی ماؤں نے کسی کے لیے گرم کپڑے نہیں خریدے، ان پچھلی سردیوں میں ویسے ہی گزری۔ یہ جو گزری ہے، کون گیا ہے؟ کیا علی محمد گیا ہے؟ کیا عمران خان گیا ہے؟ کیا پرویز خٹک گیا ہے؟ کیا نواز شریف گیا ہے؟ کیا آپ گئی ہیں؟ کہ کون سا آدمی گیا ان کے گھروں میں کہ ان بچوں کے گھر عید کی خوشیاں نہیں ہیں؟ کوئی نہیں۔ ان کے گھروں میں جمعرات شب رات کو کوئی نہیں گیا۔ They don't want money، کچھ ان کو نہیں چاہیے۔
they want love. उनको ये मत कहें हम नहीं भूलेंगे, मेरे बदन का हिस्सा कट जाए ना मुझे 365 दिन साल के याद रहेगा कि मेरा नहीं है. मैं समझता हूं एक तो ये है एज अ नेशन वी फेल्ड अपने बच्चों की हिफाजत, और दूसरा 16 अगस्त 1971 से हमने क्या सीखा? हमने उससे ये सीखा कि देखें बंगाल में मुझे पता है मेरा मामू लड़ा है उधर, 3 साल जेल काटी है उसने हिंदुस्तान की, मुझे पता है वो जब वापस आया उसका बाप शेर खान मर चुका था, और मेरी दादी अपने बेटे के लिए रात के 2 बजे निकलती थी घर से. वो मेरी माँ मुझे बताती है कि वो दरवाजे के पीछे देखती थी मेरी दादी, मेरी नानी, और वो कहती थी मोहम्मद अली आ गया है, मेजर मोहम्मद अली. वो तो उधर था, वो तो हिंदुस्तान की जेल में था. ये मुल्क वो लोग बचाएंगे, वो लोग ठीक करेंगे जिन्होंने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं. लेकिन देखें बंगाल में अगर दरअंदाजी हुई, अगर 50,000 रेगुलर्स आए इंडियन आर्मी के, तो मौका उनको हमने दिया. हमने इंसाफ नहीं किया था. वो इंसाफ आज हमें बलोचिस्तान में, पख्तूनख्वा और सिंध में करना चाहिए. इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा तो हिंदुस्तान को मौका मिलेगा. अलग हुआ था, और हिंदुस्तान में अब फिर ये बातें की जा रही हैं हमें तकसीम करने की. राजनाथ सिंह, उसका जो स्टेटमेंट है ना जनरल क्यूम साहब, हमने उसको दुनिया के सामने रखा है. चौधरी निसार ने भी उसका जवाब दिया है सर. लेकिन बात यह है कि इस तरह के इनके गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स भारत के हम अब तक दुनिया के सामने सर कई बार रख चुके हैं. लेकिन क्या वजह है कि वो ना भारत को गलत समझते हैं, ना ही उनको शट अप कॉल देखते हैं. नरेंद्र मोदी जिसने ये एतराफ किया कि वो मुजरिम है, बांग्लादेश को अलग करने में वो आता है पाक से जमीन पे कदम रख लेता है. क्या वजह है, क्यों सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखें पारस, मैं इससे एग्री करता हूँ कि आज का दिन जो 16 दिसंबर का दिन है, ये एक बड़ा ही अंदोनाक चैप्टर हमारी तारीख का और बड़ा ही घनौना. और इसमें ये दोनों चीज़ें हैं कि एक सकूत ढाका और फिर उसके बाद बहुत से जुल्म तो पाकिस्तान में हुए, 60,000 लोग शहीद हो चुके हैं. लेकिन ये बच्चों का वाक़या जो था, इसकी मिसाल मेरे ख्याल में मौजूदा तारीख में क्या ये इंसानियत के अंदर ऐसे नहीं मिलती कि बच्चों के साथ ये जुल्म हुआ हो. अच्छा, अभी आप ये देखें कि हमें ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मैं अली से भी एग्री करता हूँ और पराचा साहब भी ठीक कहते हैं. हमें 70 सालों में अपनी एंडेवर तो करते रहे, लेकिन हम वो चीज़ अचीव नहीं कर सके जो हम करना चाहते हैं. मसलन वजह ये है, उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि शायद हमारी तरफ से कोशिश जो है वो पूरी नहीं हुई, लेकिन उसकी वजह, जो बड़ी वजह है, वो खाबिदा ज़मीर है पूरी दुनिया का, जिनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, जिनके दोरे मायार हैं अपने मफादात के लिए. यानी आज अगर कश्मीरियों को आज़ादी नहीं, और 70 साल की फौजी हुकूमतें भी रही हैं, सिविल हुकूमतें भी रही हैं, हर ने अपनी बसात के मुताबिक अपना जोर दिया. हमारे हुक्मरानों के ज़मीर जागे हुए नहीं हैं. और अभी जो पराचा साहब ने बात की जवाब देने की, सर देखिए गवर्नमेंट कह रही है, हम कहते हैं कि हम मौसर सफारती जवाब दे रहे हैं भारत को. आप जरा हमें समझाएंगे मौसर सफारती जवाब क्या है सर? उनका वजीर दिफा खड़ा होकर हमें ये बताता है कि हमारे पास एटम बम मौजूद है, उनका वजीर दाखिला हमें ये कहता है वो टुकड़े करने की धमकियां दे रहा है. सर क्या वजह, हमारा ये जवाब उनको समझ नहीं आ रहा. जवाब मौसर नहीं है, ये सिर्फ गीदड़ भभकियां हैं नंबर 1. और ये एक बुजदिल लीडर ये कहेगा कि हमारे पास है, हम इतने टुकड़े कर देंगे. जो टुकड़े करने वाले होते हैं वो कहते नहीं है, उनको जुर्रत नहीं हो सकती कि पाकिस्तान की तरफ देख के वो टुकड़े करें. सतह पर इस बात को आपने कितना एक्सप्लॉइट किया? ओके, बिल्कुल, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका. देखिए हमारी 2 प्रोंग स्ट्रेटेजी है इंडिया के साथ डील करने की. एक तो अस्करी जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो ये है कि जहां ये एक गोला भी फेंकेंगे वहां उसके मुकाबले में 10 इनके ऊपर बरसेंगे, जो कैलिबर बी फिटिंग रिस्पांस. दूसरी है डिप्लोमेटिक रिस्पांस. आप देखें कि डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर और पॉलिटिकल लेवल के ऊपर समझ नहीं आ रही उनको जवाब हमारा, जो मौसर सिफारतकारी है हमारी. सर समझ उनको आ रही है, उनको अंदर हजीमत है, तो दैट इज वाई वायलेशंस और इनके ऊपर कर रहे हैं. अभी देखिए पराचा साहब ने दूसरा क्वेश्चन भी ये किया था कि आपने सफारतकार बाहर भेजे थे अपने तौर. मैं भी गया, मैं इंग्लैंड में गया, पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया, हाउस ऑफ कॉमन्स में भी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर भी, एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ भी, उनके थिंक टैंक्स के साथ. अपने तौर के ऊपर हमने कम्युनिटी के अंदर, क्या सारे आप जैसे थे जितने लोगों को भेजा गया? मैं ये क्या सबको इतना नॉलेज था? आपको पता है सर, मुझसे बेहतर थे. मैं ये कहता हूं मुझसे बेहतर थे. अपने तौर पे उन्होंने एफर्ट की. लेकिन क्या एक दफा सफीर इस तरह के भेजने से तो मसला हल नहीं होता? कॉन्स्टेंटली प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन में इश्यू उठाया. हमने जो परमानेंट 5 मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल के उनके साथ किया. सामने आना चाहिए, लेकिन जो लोग भेजे ना, जरा उनके नाम देखिएगा, उनमें से बहुत सारों को इश्यूज का ही नहीं पता था सर. मेरी देखिए ना, वो एक बात आप कर रही है ना, मैं ये कहता हूं कि असर इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान की एफर्ट में कमी है. असर इसलिए है कि दुनिया के दौरे मयार हैं. जैसे मैं कहता हूं, इजराइल उनका बेबी है, इंडिया के अंदर उनके मफादात हैं,
ان کو نہ پیلسٹینین کی فکر ہے نہ کشمیریوں کی فکر ہے. ایفرٹس کرنے والے لوگوں کی بھی کمی ہے. ایسٹ تیمور کی بات ہو, ساؤتھ آف سوڈان میں جہاں کرسچین ہے وہاں بات ہو, تو وہ ان کے سٹینڈرڈز اور ہیں, لیکن ہمیں ایفرٹ بھی ضرور کرنی ہے. میں یہ کبھی بھی نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہمارے ایفرٹس کرنے والے لوگوں کی بھی کمی لگتی ہے اور ایفرٹس کی بھی. کہا یہی جاتا ہے. جنرل اعجاز اعوان صاحب, سر یہ 16 دسمبر کے دن پاکستان کی تاریخ میں 2 بڑے زخم لگے, لیکن آج پھر بھارت میں پاکستان کو تقسیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت میں اتنا دم, اتنی ہمت, اتنی طاقت ہے, اور کیا ہم میں بھارتی عزائم جو ہیں انہیں ناکام بنانے کی صلاحیت ہے؟ آئی تھنک جیسے جنرل قیوم نے ابھی کہا ہے کہ اگر ریئلسٹکلی اس کو دیکھیں تو 45 برس گزر گئے. آج پاکستان جس پوزیشن میں ہے, ہندوستان کی یہ جرت نہیں ہے, نہ اس کی کیپیبلٹی ہے اور نہ وہ اتنی جرت کر سکتا ہے کہ وہ آ کے آج 1 انچ زمین بھی پاکستان کی قبضہ کر سکے یا ہم سے جدا کر سکے. سر پھر ان کی آگ اگلتی زبانوں کو ہم جواب کیوں نہیں دے پا رہے, وہ کیوں نہیں دیکھیں نا, آگ اگلتی زبانیں ایک تو طریقہ ہے کہ جس طرح وہ نعرے بازی کر رہے ہیں, ایک شبد بازی کر رہے ہیں, ایک طرف سے ہم بھی اسی طرح کی شروع کر دیں, تو ایک کلیمز ہوں گے اینڈ فالس کلیمز ہوں گے اینڈ ریپیٹڈ کلیمز ہوں گے. ایک یہ ہے کہ پریکٹیکلی آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس وقت دنیا کو دیکھیں, لیٹس بی لیونگ دی ایموشنز اسائڈ, جو بات جنرل قیوم نے کی ہے, there's lot of weight in it and that is in fact the only reality. دنیا کو پاکستان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے. امیج جو 5 کنٹریز ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہیں, پرماننٹ ممبرز, ان میں سے ایک تو شاید آپ کے ساتھ ہر حال میں کھڑا ہو جائے گا, بہت حد تک کھڑا ہو جائے گا. باقی 4 کو آپ کتنا کنونس کر کے اپنی طرف کھڑا کر سکتے ہیں. ہر قوم اپنے مفاد کی جنگ لڑتی ہے, ہر قوم اپنے مفاد نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اگر ہم یہ چاہیں کہ ایک ریئلسٹک ایشو ہے اور اس پلیبسٹ کی طرف جو کشمیریوں کا حق ہے اس کو دلوانے کے لیے دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے, تو ایسا نہیں ہوگا. نو اماؤنٹ آف ڈپلومیسی کین ٹیک us there where we want to go. یہ مسئلہ حل کرنا ہے. پھر حل کیا ہے سر اس چیز کا؟ That's what I'm saying. کہ اس میں ایشو کیا ہے اور ریئلسٹک ویو پوائنٹ کیا ہے جو ہو سکتا ہے. ایک مائنڈ سیٹ ہے ہم دونوں کا جو ہمیں کسی ایک نہج پہ پہنچنے نہیں دے گا. دونوں نے ایک ایکسٹریم پوزیشن لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, دونوں اس کو پرنسپل پوزیشن کہتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں ہم پرنسپلی رائٹ ہیں, انڈیا بھی کہتا ہے ہم پرنسپلی رائٹ ہیں, کیونکہ گلاب سنگھ کا جو انیکسیشن کا ہے ایک ڈاکیومنٹ, اس کو وہ ڈیبیٹ بناتے ہیں. اوکے, ہوتا رہے, لیکن آج کیا ہم جنگ لڑ کے وہ کشمیر حاصل کر سکتے ہیں, یا کیا انڈیا ہم سے جنگ کر کے یہ کشمیر ہم سے لے سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے, یہ ہونے نہیں جا رہا. اب ایک اس سٹیٹس کو توڑنے کے لیے 2 ہی طریقے ہیں. دس از مائی پرسنل ویو. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ٹائم دیں. کتنا دیں؟ اب 70 برس تو گزر گئے ہیں نا. 70 برس میں ایک وقت تھا جب رشیا ہاٹ واٹرز میں آنے کے لیے تڑپتا رہتا تھا اور اسے جنگیں لڑنی پڑتی تھی, اور آج ایک وقت آیا کہ ہم ہاٹ واٹرز کی اسے شمولیت کی دعوت دے رہے ہیں کہ آ جاؤ اور سی پیک کا حصہ بن جاؤ. بیکاز دا ٹائم ہیز پاس, ریئلٹی ہیز چینج, گراؤنڈ ریئلٹیز ہیو چینج. یا تو ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کے چینج ہونے کا انتظار کریں, ٹھیک ہے, اور یا جنگ میں اس کا حل نہیں ہے, ڈپلومیسی کرتے رہیں, ایک پرنسپل سٹینڈ سے بیک آؤٹ نہ کریں, جو ایک لیگل سٹینڈ ہے اس کو مینٹین رکھیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. دونوں چیزیں آپ نے سامنے رکھ دی ہیں سر. لیکن بات 16 دسمبر کی ہو رہی ہے نا, اس سے جڑی ہوئی ایک اور بات, جو یہ سانحہ APS کے بعد ہم نے آپریشن ضرب عضب شروع کیا تھا, بہت کامیابیوں کے اس میں دعوے کیے گئے تھے. کیا آپ ان کامیابیوں پر مکمل یقین کرنے کے لیے تیار ہیں؟ سوال میں اس لیے کر رہی ہوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کسی کام میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے وہ رپورٹ پڑھ کے اور دیکھ کے. سچی لگی آپ کو؟ چلو سچی لگی مجھے. یہ اس سے زیادہ اچھا یہ لگا کہ ہمارے ججز صاحبان دیکھ بھی سکتے ہیں, سن بھی سکتے ہیں, ججمنٹ دے بھی سکتے ہیں, چاہیں تو بر وقت رپورٹ ایشو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک, تو یہاں تک تو بہت اچھا ہے. کاش تمام کمیشنز کا نتیجہ اسی طرح نکلتا, اتنا ہی بر وقت نکلتا, اتنا ہی ریئلسٹک. کس نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا ہے؟ چونکہ اس اہم معاملے کے اندر سر اگر آپ نے بریک نہیں لگنی تو ہم بریک نہیں لینی تو بات کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس میں کام ایک پرونگ تھی یا ایک طریقہ تھا جو ملٹری نے کرنا تھا, آرمی نے جو کرنا تھا, لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کرنا تھا. ایک تھا اس کے ساتھ
ایک تھا اس کے ساتھ جو حصہ گورنمنٹ نے ادا کرنا تھا، جہاں تک آرمی نے کرنا تھا انہوں نے کیا، گورنمنٹ نے کچھ سٹیپس لیے اور کچھ جو ہیں ابھی تک لینا باقی ہیں، وہاں پہ پولیٹیکل مسئلہ آڑے آ رہی ہے، وہاں لیک آف کریج کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ بچوں کا بدلہ ہم کیسے لیں گے، کیسے لے سکتے ہیں سر؟ دیکھیں بدلے کا ایک ہی طریقہ ہے نا کہ جن میں سے جو پرپیٹریٹرز تھے 8 تو ادھر مار دیے گئے، ایک سوئسائڈ بومنگ کر دیا گیا، 4 کو سزائے موت ہو گئی، نارے ڈرون سٹرائک میں مارا گیا، فضل اللہ ایک کردار ہے جو ابھی تک زندہ ہے اور وہ بیٹھے، جڑیں موجود ہیں، جڑیں موجود ہیں۔ اس کی طرف جو پلان ہے نیشنل ایکشن پلان کی جو پروویژنز ہیں ان پہ عمل کرنا ہے اور ان کو آگے لے کے جانا ہے، جس میں ابھی تک ہم ہاف پہ آ کے رکے ہوئے ہیں۔ سر اسی پہ جو رپورٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں، فرید پراچا صاحب، سر یہ جو جسٹس عیسیٰ کی رپورٹ ہے، کیا یہ چودھری نثار کے لیے چارج شیٹ ہے؟ چونکہ اس میں تو بتایا گیا کہ جو ان کی ڈائریکشن ہے وہ غیر واضح تھی، تو کیا یہ سوال اٹھانا جائز ہے کہ پھر ان کا مصرف کیا ہے، وہ کیوں ہیں؟ دیکھیں نا 54 دن انہوں نے اس رپورٹ پہ محنت کی ہے اور انہوں نے رپورٹ میں بھی یہ بات لکھی کہ میرے توجہ دلانے پہ اخبار میں اشتہار دیے گئے، ورنہ ان اور رقم انعامی مقرر کی گئی، جس کے بعد ہمیں مخبری ہوئی کہ کون لوگ تھے۔ گویا کہ یہ حکومت کے لیے ایک تعزیانہ عبرت ہے کہ جو کام حکومت کو کرنے کا تھا وہ یک رکنی ایک بینچ نے کیا۔ اب یہ کہ نیکٹا نہیں بنا، نیکٹا فعال نہیں ہوا، اس کو فرید پراچا صاحب رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ دہشت گردی سے لڑنے کے لیے ہماری حکومت کنفیوژن کا شکار ہے۔ سر 2001 سے لے کے 2016 تک، سانحہ اے پی ایس سے لے کے آج تک، کیا ہمیں دہشت گردی کے خلاف کنفیوژن کا شکار ہونا چاہیے پراچا صاحب؟ قطعاً نہیں۔ میں خاص طور پر اس دن کا حوالہ دوں گا، یعنی جو مشرقی بنگلہ دیش میں جن لوگوں کو سزائے موت مل رہی ہے، جماعت اسلامی کے رہنما، ان کی حمایت میں ترکی کے وزیر اعظم نے اور صدر نے اپنے بائیکاٹ کر دیا، ان کو نکال دیا، بھارت سے سفارتی تعلقات منقطع۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ کشمیریوں کا ساتھ دینے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ کل بھوشن یادیو ہے، اگر کسی اور بھارت کے پاس ہے، اگر اس سے 1000ویں درجے میں بھی کوئی آدمی ہوتا تو کتنا وہ دنیا کے اندر پاکستان کو بے نقاب کرتا۔ ہم کیا لے کے گئے ہیں؟ عالمی رائے عامہ کے سامنے کیا چیز لے کے گئے ہیں؟ اس لیے یہ بات بالکل بجا ہے۔ یہ قلم تنظیموں کا بھی ذکر ہے اس رپورٹ میں، یہ بات بھارت کا نہیں ہے۔ اور میں یہ عرض کروں کہ جو فری ہینڈ دیا گیا اس کے ذریعے سے، نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے سے، کہ تمام ان چیزوں پہ بھی حکومت کا ساتھ دیا گیا جن پہ انسانی حقوق کے چیپٹر جو ہیں وہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ میں خود اس کمیٹی کا ممبر تھا، جماعت اسلامی کی نمائندگی، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ یعنی حکومت نے جو چیزیں اس کے ہاں کرنے کی تھی وہ انہوں نے نہیں کی۔ وزیر 2 سال کے بعد پراچا صاحب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گول ہی سیٹ نہیں کیا گیا تھا۔ علی محمد صاحب، یہ جو دہشت گرد ہیں، ملک کے دشمن ہیں، ہمارے دشمن ہیں، ہمارے بچوں کے دشمن ہیں، اور ان کے ساتھ نرمی نہیں ہونا چاہیے۔ سر یہ جو بات ہے، سیدھی سی بات ہے، اس میں کیا کوئی کنفیوژن ہے یا یہ کوئی راکٹ سائنس ہے جو حکومت کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ سر چونکہ کہا جا رہا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ کا ڈائریکشن جو ہے وہ غیر واضح تھی، نتیجتاً یہ دہشت گردی سے مقابلے کے لیے تذبذب کا شکار تھے۔ رپورٹ میں دیکھیں، آج سیاست کا دن نہیں ہے، 16 دسمبر ہے، جس میں کوئی، میں تو نہیں پیدا تھا لیکن دونوں صاحبان میری سینئرز آنریبل اور جو پراچا صاحب بیٹھے ہیں، ایک تو پراچا صاحب، میں سیاست سے قطع نظر، میں جماعت اسلامی نے جو رول ادا کیا بنگلہ دیش میں، جو ایسٹ پاکستان میں کہوں گا، پاکستان کے لیے جو الشمس اور بدر کے لڑکے نوجوان، میں سلام پیش کرتا ہوں جماعت اسلامی کو اس کردار پہ جو انہوں نے پاکستان کو بچانے کے لیے پیش کیا تھا 1971 کی جنگ میں۔ دیکھیں، آج سیاست کا دن نہیں ہے، میں کوئی نواز شریف یا کوئی وہ بات نہیں کروں گا۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ صرف چودھری نثار کو بھی مت رگڑیں، رگڑنا ہے تو پھر ساری ایلیٹ کو رگڑیں، رگڑنا ہے تو سب حکومتوں کو رگڑیں، اور مجھے پھر یہ بتائیں، ساری حکومتیں مجھے پھر یہ بتائیں یا آپ کو بتائیں کتنے کیبنٹ میٹنگز پچھلے جب سے ای پی ایس ہوا ہے، کتنے کیبنٹ میٹنگز مرکز میں، پختونخوا میں، سندھ میں، بلوچستان میں اور پنجاب میں ہوئے ہیں؟ صرف نیب پہ ہوئے ہیں کوئی؟ مرکز میں کتنے ہوئے ہیں؟ 24 مہینوں میں 24 ہوئے ہیں، 12 ہوئے ہیں، 6 ہوئے ہیں، 2 ہوئے ہیں، 1 ہوا ہے۔
एक हुआ है? बिल्कुल। तो फिर मुझे ये बताएं, वो कहते हैं ना कि चलते हैं दबे पांव के कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। पैनामा पे तो पता होती नहीं जो कौम हकबात पे यकजा, मैं सबकी बात कर रहा हूं, होती नहीं जो कौम हकबात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। मैं सबको शर्म दिलाने के लिए अपने आप को सबसे पहले और पूरी कौम के सुरमाओं को, जितने यहाँ पे तनख्वाहें हम लेते हैं, जितने असेंबलियों में बैठे हैं, जितने बड़े बड़े दफ्तरों में बैठे हैं, जितनी बड़ी बड़ी झंडियां उनके सामने लगी हुई हैं, जिनके जितने बड़े बड़े तमगे लगे हुए हैं, सबके लिए, सियासतदान और एजेंसीज और फौजों और सबके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि वी एज ए नेशन ऑन 16th of December 2014 failed to take care of our kids। जो अभी आपने शर्म दिलाई है, इसमें आपका अपना सूबा भी है ना सर, अपने आप को शर्म दिला रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, मैं जो मिसाल देना चाहता हूं, शर्म दिलाने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे फख्र है, मर्दान का एक सपूत है और मैं आज उसका नाम भी ले देता हूं, ब्रिगेडियर तारिक साहब, जिनकी वाइफ को फास्फोरस डाल के जलाया गया वहां पे, और जब उनको जलाया जा रहा था तो उनकी जो बात पहुंची हम तक, जो कुछ सब बच्चे कुछ तो बच गए थे ना, जो बात पहुंची वो थी कि उस खातून ने शहीद होने से पहले दहशतगर्दों को ये कहा कि तुम मुझे मार सकते हो, डरा नहीं सकते। ये हर उस आदमी के लिए बात है कि जब अजीत दोवाल जो वहां पे बात करता है, अजीत दोवाल जब हिंदुस्तान में बात करता है कि वी ब्लीड देम टू डेथ, कि हम उनको अंदर से मारेंगे, तो फिर हमें वहां पे जवाब उस वक्त देना चाहिए जब नरेंद्र मोदी आके कहता है ना, नरेंद्र मोदी कहता है कि हाँ हमने तोड़ा, मुक्ति बानी हमने बनाई, तो फिर यहां से फिर जवाब जाना चाहिए। लेकिन जवाब तब होगा जब हम सब इस इशू पे सियासत करना छोड़ें और फिर हम सब एक लेकिन अब सूरत हाल ये अली मोहम्मद साहब, फिर क्या करे? अवाम जो है वो अपने तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी भी खुद ले ले सर, या जो अवामी तहफ्फुज़ है ये इतना गैर अहम है, इस पे तवज्जो देने की जरूरत है। मैं पारा साहब को एक बात बताऊं, मैं सबसे पहले मुसलमान हूं, उसके बाद मैं पाकिस्तानी हूं, फिर मैं पख्तून हूं, जो भी हूं। मुझे एक चीज की समझ है, मुझे एक चीज का पता है, मुझे ये पता है जितने ही हमारी ये फौजी जवान जो इधर रिटायर्ड बैठे हुए हैं, आज उनको कोई ललकारे ही जाके दोबारा बंदूक उठाएंगे। मैं आपको ये बता दूं, वही कुरान मौजूद है, वही अल्लाह की हेल्प आने वाली है और आज ज्यादा आएगी। इस निजाम में, इस शर के निजाम में, शर के जमाने में जब हर तरफ तागूत पाकिस्तान के पीछे, ज्यादा आएगी। हम सिर्फ अल्लाह को पुकार के तो देखें, हम अल्लाह को पुकारते नहीं है, हम चीन की तरफ देखते हैं, हम अमेरिका की तरफ देखते हैं, कोई चीन नहीं आएगा हमें बचाने। वो कहते हैं ना कि वो अंदर से जब आप कमजोर हो जाए ना, फिर बाहर की ताकत आपको नहीं बचा सकती। हमें अंदर से कमजोर हो गए हैं, करप्शन कर करके, हम सियासत कर करके, हम वोटों के पुजारी हैं, हम वोटों के पुजारी हैं। एक लेनी है मुझे, ब्रेक लेनी है जनसा, ब्रेक के बाद आपसे बात करूंगी। लेकिन एक बात, चौधरी निसार साहब के हवाले से जो रिपोर्ट आई है ना सर वजारत दाखिला पे, तो सब कह रहे हैं कि इस पे इस्तीफा दिया जाए, क्या ये इनका मुतालबा जायज है? इसका जवाब दे दें, फिर ब्रेक के बाद इसको मजीद आगे उसके बाद डिस्कशन होगी ना। चलें ठीक, मैं पूछूंगी कि ये मुतालबा जायज है और आप क्या समझते हैं कि उनको अब तक अपने मनसब पर रहना चाहिए? अब लेते हैं ब्रेक, देखते रहेगा न्यूज़ बीट। जन साहब, उसी सवाल से शुरू करते हैं। आपके ख्याल में क्या चौधरी निसार साहब को अपने मनसब पे इस रिपोर्ट के बाद रहना चाहिए, और क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उनसे पूछेंगे कि ये क्या है, और अब किसी वजाहत की जरूरत है रिपोर्ट आने के बाद कमीशन की? या वजाहत की बहुत जरूरत है। देखिए पारस, मेरी बात सुने, ये बड़ी जरूरी बात है जो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें बहसियत कौम सोल सर्चिंग करनी है। बहुत से चीजें हमें कर सकते थे, हमने नहीं की। और दयानतदारी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वफात और लियाकत अली खान की शहादत के बाद हमें लीडरशिप क्राइसिस रही, बिल्कुल। और दैट इज द रीजन कि हम फिर उसके अंदर फौजी हुकूमत, सिविल हुकूमत, करप्शन, मार्शल लॉज, जिसकी वजह से हमारे दुश्मनों को फायदा मिला, सैंक्शनें लगती रही, पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। अभी भी हमें होश के नाखन लेने होंगे और ये देखना होगा कि आपके पास जो कुछ अवेलेबल है उसके मुताबिक एक स्ट्रक्चर के अंदर चल के हम आगे चले। हम ये ना देखें कि आप अली किस पार्टी में है, मैं किस पार्टी में हूं, या जन साहब है, इनका एक अपना रोल है। मैं ऑनेस्टली ये मैं कहना चाहता हूं कि मैंने हमेशा ये कहा है कि ये जरूरी नहीं कि आप किस पार्टी में ज्वाइन करें, आपका अपना किरदार क्या है, आपकी अपनी कंट्रीब्यूशन क्या है। क्या कहीं किसी जगह के ऊपर जाके आप वहां के रंग में रंगे गए हैं, या आपने अपना रंग दूसरों के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की है? देखे ना, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो, ये 16 दिसंबर को मैं कैप्टन था और ये 71 की जंग में
رائٹ ایٹ شکرگڑھ سلیمان کی یہ جو ہے نارووال کے سیکٹر میں ہماری تھی. بائی گاڈ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے لوگ جو تھی بہادری کے ساتھ آگے جا کے دھرم انکلیو کو کیپچر کیا, جسر برج سے اکراس گئے, اور یہ وہ اچانک جب یہ سکوت ڈھاکہ کی خبر آئی تو اس وقت میں نے دیکھا کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور وہ اور پوری قوم ساتھ اکٹھی ہم چل رہے تھے. آپ بات ہی کریں لیکن ابھی 51 بھی گزر گیا نا, 71 بھی گزر گیا, اب رپورٹ پہ آتے تھوڑا کم ٹائم رپورٹ پہ گیا تو. لیکن یہ سکوت ڈھاکہ پہ ضمیر جعفری صاحب کی چند شعر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے نا اس ساری صورتحال کو سمندر کو کوزے میں بند کیا. انہوں نے کہا کہ نیازی نے اروڑا کو با چشم تر کیا پیش جو اپنا ریوالور, تو ایک پل میں صدیوں کا خون ہو گیا کہ سرے پاک پرچم نگوں ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ علم یہ جھنڈا جو ہے اپنا سر جس کی چھاؤں میں تھا وہ کانٹوں پہ مٹی پہ پاؤں میں تھا, اور یہ جانباز لشکر نہ کھاتا شکست مگر تھا قیادت کا کردار پست, اور عزائم تو بیدار سینوں میں تھے مگر سانپ بھی آستینوں میں تھے. آج نریندر مودی کے ہیز دی گٹس تو گو ادھر جا کے قیادت کی میں نے بات کی نا, قیادت کے کردار کی آج بھی بات ہو رہی ہے, اور جو سکوت ہے یہ زخم رہے گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں تازہ ہمیشہ. آج آپ کے پاس قائد اعظم محمد علی جناح ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ میں اپنی پارٹی کے لیڈروں کا تحفظ کروں, علی اپنے کا کریں, پراج صاحب اپنے وہ کہیں, ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا ہے اور ہمیں اسی سسٹم کے اندر انہی لوگوں کے ساتھ کام کو چلانا ہے. آپ کسی کو ڈیفینڈ نہ کریں, مجھے پتا ہے آپ کسی کو غلط ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتے ہیں, لیکن اب یہ رپورٹ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ہے. وزیر داخلہ کا جو کام میری رپورٹ کے اوپر بات سنیں, نیکٹا کا 3.5 سال میں صرف ایک اجلاس ہوا ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں پارس میری بات سنیں, رپورٹ کو میں شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے ودن اے لمیٹڈ ٹائم 56 ڈیز کے 56 ڈیز مجھے بتایا گیا, اور یہ 110 پیجز کی رپورٹ ہے جس میں ان کے ذہن میں ان کی اپنی بصیرت اور سوچ کے مطابق, لیکن یہ حرف آخر نہیں ہے. آپ قبول کر رہے ہیں رپورٹ کو؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں 18 انہوں نے ریکمنڈیشنز دی ہیں جن میں کچھ بہت جینوئن ہیں جس کے ریزنز ہے کو نہیں, لیکن اس کے اندر سویپنگ سٹیٹمنٹس بھی ہیں. انہوں نے کہا there is a monumental failure کہ جو آپ کا ٹیررزم کے خلاف. اس کا کیا مطلب ہے کہ کام نہیں ہوا؟ نہیں, کام دیکھا, اگر آپ یہ کہتی ہیں اگر کام نہیں ہوا تو ضرب عضب کیسے کامیاب ہوا, اگر کام نہیں ہوا تو بلوچستان کی فوج کی بات نہیں ہو رہی سر, سیویلینز کی بات ہو رہی ہے, سیویلینز کی کارکردگی کی. سر فوج کی بات صرف نہیں ہو رہی, بلوچستان کے اندر فوج کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. دیکھیں فوج از پارٹ آف دی گورنمنٹ. آپ کے یہ جو نیشنل ایکشن پلان کی جو پنچ لائن تھی وہ ضرب عضب کو نیچرل ریزلٹس تک لے کے جانا تھا. ساری جماعتیں پوری پولیٹیکل پارٹیز انوالو تھی. آپ دیکھیں بلوچستان میں جا کے بلوچ بھائیوں سے پوچھیں, وہ کہیں گے جھنڈے جلائے جا رہے تھے. آپ جا کے دیکھیں کراچی کے لوگوں سے پوچھیں, سچویشن کو امپروو ہے, بہت سی پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کے پیچھے گئے ہیں. آپ نے ابھی بات کی ہے بہت سے سوالات اٹھائے گئے ہیں, 1.4 بلین روپیز نیکٹا کو ریلیز ہو چکے ہیں, اور وہ اپنے طور کے اوپر انہوں نے کام شروع کیا. 3.5 سال میں کیا ہوا ہے سر؟ نیکٹا کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ متحرک ہے؟ کراس کوشچن کرتا ہوں. آج سے 3 سال پہلے آپ اپنا قومی ڈے بھی نہیں منا سکتے تھے, آپ نیشنل ڈے پریڈ بھی نہیں ہولڈ کر سکتے تھے. آپ کا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہاؤس کے بیسمنٹوں میں جا کے افتتاح کرتے تھے. آج آپ کے چیف منسٹر, پرائم منسٹر, صدر, آپ بلاول, ہر کوئی جگہ جگہ پہ پھر رہا ہے. سچویشن امپروو ہوئی ہے تو پھر رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا آئیڈیل ہے. شاخیں کاٹ دی, جڑیں موجود ہیں, ان کا کیا ہوگا سر؟ دیکھیں بات کیا ہے, جڑوں کی آپ بات ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں ان کو تبدیل کرنے میں ٹائم لگے گا. کتنا ٹائم؟ آپ دیکھیں کچھ ہمارے بس میں ہے, کچھ ہمارے بس میں نہیں ہے. سر 2-3 ویسٹرن بارڈر اس کے اوپر افغانستان کا تعاون چاہیے. 2-3 چیزیں آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ڈیڈ لاک کر دیا اسلام آباد میں, لیکن اسی دن اس سے پہلے 28 اکتوبر کوئی کل عدم تنظیم نے اسلام آباد کے اندر جلسہ کیا. وہ کیسے جلسہ کیا سر؟ اس کی وزارت داخلہ دے گی, لیکن میں آپ کو یہ کہنا ہوں ساری ذمہ داری انٹیریئر منسٹر پہ کیا کہ ریزائن کرے, یہ مذاق خیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پورے 20 پوائنٹس میں 4 پوائنٹ ان کے ہیں, باقی پروونسز کی ریسپانسبلٹی ہے. ملاقاتیں کی ہیں کل عدم تنظیموں کے لوگوں سے, اس پر سوال اٹھا ہے. آپ کا خیال میں وزیر داخلہ نے ملاقاتیں کی ہیں ملکی مفادات کے خلاف؟ ملک کے مفاد کو بہتر کرنے کے لیے آپ اپنے دشمنوں سے بھی بات کرتے ہیں, آپ ہر کسی سے انگیج رکھتے ہیں. دیکھیں بین کر رہے ہیں, پہلے 63 تھی اب 65 ہے.
ان کے اوپر کنٹرول کرنا ہے، اور یہ تنظیمیں 1947 سے بڑے سوالات ہیں اس رپورٹ میں. میرے تو پروگرام کا ٹائم ہی ختم ہو جائے گا. ایک اور فیصلہ تھا وہ جو 4th شیڈول میں شامل افراد کے آئی ڈی کارڈز کینسل کرنا. پہلے فیصلہ کیا، پھر وہ فیصلہ واپس کر لیا. جنرل اعجاز امان صاحب، کیا یہ فیصلہ بہت مشکل تھا سر؟ قومی سلامتی سے بھی مشکل تھا یہ فیصلہ؟ کوئی بھی فیصلہ مشکل نہیں ہے، اور جو اچیومنٹس کی جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ یقیناً ہوئی ہیں. جی اگر 63% یا 67% ٹیررزم میں کمی آئی ہے تو وہ تو ایک اچیومنٹ ہے جس کا کریڈٹ آپ دونوں کو دیں، گورنمنٹ کو بھی دیں اور لیٹ سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دیں، آرمی کو دیں. لیکن وہ بہت کچھ جو ہو سکتا تھا اور نہیں ہوا، اس کا گلٹ بھی کہا کہ کچھ کام ایسے تھے جو کیے جا سکتے تھے، نہیں کیے، اس کا اعتراف کریں. نہیں، اعتراف نہ کریں، اس پہ ریزائن نہ مانگیں، اس پہ سزا دیں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ نیگلیکٹ کیا ہے. کہاں سزا ملتی ہے ادھر؟ اب اگر وہی جج صاحبان جو آج اتنی اچھی کڑاکے دار رپورٹ لکھ رہے ہیں، کیا وہ جب انصاف کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل ہولڈ نہیں کر سکتے؟ سر وہ رپورٹ چیلنج کرنے کے موڈ میں کہا جا رہا ہے. چیلنج تو ہر ایک کرے گا. اس کی وضاحت دیں گے، آج نہیں کل وضاحت دیں گے، کل نہیں پرسوں دیں گے. جو وضاحت دیں گے وہ قابل قبول ہوگی. ہر مجرم وہ اپنے خلاف ہونے والے فیصلے کے خلاف بھی اپیل میں جاتا ہے. ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ لوگ اپیل میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک، یہ حق ان کو دیں. اوکے، اس کو کنٹیسٹ کر لیں اس رپورٹ کو، لیکن کیا مدرسوں کو قومی سلامتی کے معاملے پہ کیا کسی اپیل کی گنجائش ہے؟ دیکھو، اگر ان کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے اور ہمارے خلاف یہ غلط رپورٹ آئی ہے، لیٹ دیم گو. لیکن ایک ججمنٹ ہے جو قوم دے رہی ہے، ایک ججمنٹ ہے جو ان کا اپنا ضمیر دے گا، اور ایک ججمنٹ ہے جس کا مطالبہ ہمیں بتایا گیا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت رہے ہیں، دہشت گردوں کی کمر توڑی جا رہی ہے، یہ ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں. یہ فوج کے الفاظ ہیں اور ہم اس پہ یقین کرتے ہیں. لیکن ہماری اس طرح کی سویلینز کی جانب سے جو کوتاہیاں ہیں یا لاپرواہیاں ہیں، سر کیا یہ ترقی کا سفر جاری رہ سکے گا؟ یہ پہلی بات تو کامیابیاں جو ہیں، یہ کامیابیاں ادھوری رہ جائیں گی اور کسی وقت ریورسل پھر شروع ہو جائے گا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جو اچیومنٹس ہو گئی ہیں ان پہ کیپٹلائز کریں اور اب آگے چلنے کی بات کریں. تو کیا یہ جو سیمنریز ہیں جہاں پہ لوگوں کے ذہن بن رہے ہیں، جہاں پہ بے روزگار بچوں کو پیرنٹس جا کے ان کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں، کیا ان کو ریگولیٹ کرنا ناممکن ہے؟ ابھی رجسٹریشن کے معاملے سے جدھر ریزالو، دیکھیں میں ایک نیگیٹو ریزالو کی بات کر رہا ہوں کہ ریزالو ہے لیڈرشپ کا، چاہے ہمارے لیے وہ تنقید کا باعث ہے اور ہم سمجھتے ہیں وہ انجسٹیفائیڈ ہے. حسینہ واجد جی 45 برس کے بعد 90 سالہ لوگوں کو سزائے موت دے رہی ہے. وہ اپنا ایک ریزالو شو کر رہی ہے کہ میں نے انہیں اکاؤنٹیبل ہولڈ کرنا ہے. بالکل بے جا غلط، لیکن وہ اپنی جس دھن میں لگی ہوئی ہے وہ اس کو فیصلے سنا رہی ہے. کیا آج ہم ان کو مجرم تصور نہیں کرتے؟ کیا یہ پروسکرائبڈ آرگنائزیشن جرم نہیں کر رہی؟ کیا یہ لوگوں کے مائنڈز چینج نہیں کر رہی؟ کیا ان سیمنریز کو، ان مدرسوں کو ریگولیٹ کرنا ہمارا کام نہیں ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. یہی وہ سوالات ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو ادھوری چھوڑ دی گئی ہیں اور یہ نیگلیکٹ ہے. اس کی سزا ہونی چاہیے، استعفیٰ نہیں ہونا چاہیے. صاحب ون لائنر نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے کیا خیال ہے کہ اب اس کے ٹارگٹس اور جو اس پہ عمل درآمد ہے، کہ اس کے حوالے سے دوبارہ مل کر بیٹھنا ہے، اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے؟ ون لائنر، ٹائم ختم ہو رہا ہے. میں تھوڑا سا یعنی یہ بات اب روا روی میں آگے نہ چلی جائے کہ مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش میں 90 سال کی عمر میں سزائے موت پانے والوں کو ان کی مثال آپ دہشت گردوں کے ساتھ مل کے دے رہے ہیں. میرے بھائی میں یہ بات نہیں کر رہا. قربانیاں دی جو آج بھی دیکھیں نا، آپ کو اگر اس کی مذمت نہیں کر سکتے، آپ حسینہ واجد کی مذمت نہیں کر سکتے، آپ اس سے فریقی معاہدے کی بات نہیں کر سکتے، تو کم از کم یہ حوالے تو نہ دیں کہ یہ اس طرح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہے ان کا پراچا صاحب انہوں نے ریزولو کی بات کی ہے. میرے خیال سے آپ دوسرے آسپیکٹ میں بات کو لے گئے. ذرا میرے سوال کا جواب دے دیں سر، ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے شو کا. جی مجھے ان کی بات بھی سمجھ آ رہی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ چاہے بالکل نیک نیتی کے ساتھ وہ حوالے دے رہے ہیں، تب بھی اس طرح کے حوالوں کو ساتھ نہ ملائیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں پراچا صاحب بات سمجھے نہیں. جنرل اعجاز نے یہ بات کی ہے اور ہم سب یہ کہتے ہیں کہ غدار تو حسینہ واجد تھی، پھانسی اس کو لگنی چاہیے تھی. یہ تو محب وطن ہمارے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے آئین اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے. لاسٹ کامنٹ دے دیں سر، کہ آج کے دن تمام سیاسی قیادت کو تمام اختلافات بھلا کر ایک میسج یہ نہیں دینا چاہیے تھا کہ ہم متحد ہیں دہشت گردی کے خلاف؟ یہ ہو سکتا تھا علی محمد صاحب، یا میں کوئی خواب و خیال کی باتیں ارباب اقتدار، سوری میں تھوڑا جذباتی ہوں، میں ویسے کرتا نہیں ہوں لیکن آج میں ہوں. اس کی وجہ کیا ہے
उसकी वजह यह है कि मैं और आप पारस तकरीबन एक ही एज ग्रुप के हैं और थोड़ी ही हमसे सीनियर हैं जी। हम जब बच्चे थे हम कॉटेजेस बनाते थे, हम फूल बनाते थे, हम घर बनाते थे, हम पहाड़ बनाते थे, हम उसमें नदियां बहाते थे। आज हमारे बच्चे खून बनाते हैं, अब दहशतगर्दों की तस्वीरें बनाते हैं। मैं सिर्फ अरबाए इख्तियार से एक बात करता हूं, आप एक लम्हे के लिए आंखें बंद करें, मैं आपको एक शेर सुनाता हूं, मेरा अपना ही है इन शुहदा के लिए, और फिर आपसे मैं एक सवाल करूंगा, वो ये है कि वक्त शहादत अल्लाह तेरा अर्श भी तो रोया होगा, वक्त शहादत नन्हे बच्चों ने अपनी मां को आखिरी बार जब पुकारा होगा, आंखें बंद करें और सोचें 10 लाख फौज, 20 करोड़ अवाम, वो बच्चा आखिरी वक्त जब वो आया होगा दहशतगर्द और वो मारने लगा होगा, उसने देखा होगा ऊपर कौन था उसको बचाने के लिए। अगर उनको नहीं बचा सके तो सोचें आइंदा के लिए तो बचाएं। बहुत बिल्कुल उन बच्चों को अपना बच्चा तो समझें, बिल्कुल सही जो शहीद हो गए। सर बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।